میری نظر میں 18ویں ترمیم ضروری تھی اس وقت، کیونکہ ایک تو آپ نے جو جتنی امینڈمنٹس ڈکٹیٹرز نے کی تھیں، جتنی ترامیم آئین میں ڈکٹیٹرز نے کی تھیں ضیاء الحق سے لے کے مشرف تک، وہ واپس ہونی تھیں۔ تو 18ویں ترمیم کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو اوریجنل روح ہے، جو اصل روح ہے 1973 کے آئین کی، اس تک پہنچ جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ صوبوں کو جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ دیے جائیں۔ تو 18ویں ترمیم میں وہ دیے گئے، لیکن ہم نے دیکھا، ایکسپیرینس سے دیکھا، میری ذاتی رائے ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں صوبے کر سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ واپس فیڈریشن کو دیں۔ سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے آئٹم، اور اگر یہ شاید 27ویں ترمیم میں صرف وہ آئٹم لے کے آتے تو میں اپنی پارٹی کو شاید مجبور کرتا کہ وہ اس کے لیے ووٹ کرے، وہ ہے فیملی پلاننگ، یعنی کہ جو پاپولیشن پلاننگ ہے۔ اگر پاپولیشن پلاننگ ہم چونکہ صوبوں کے پاس رہ گیا ہے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں، اور ان کے پاس شاید اختیارات بھی نہیں، اور شاید ول پاور بھی نہیں، یہ چیز ایسی ہے جو کہ واپس فیڈریشن کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز پوری ہماری معاشرے کو افیکٹ کر رہی ہے۔ اس کی اسٹریٹجی ضروری ہے کہ ایک ہی اسٹریٹجی ہو پورے ملک میں۔ دوسری چیز جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، ایجوکیشن دے دی گئی تھی صوبوں کو، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو واپس کرنی پڑے گی، 18ویں ترمیم میں ریورس کرنا پڑے گا اور فیڈریشن کو دینی پڑے گی، کیونکہ ایجوکیشن بھی یونیفارم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ کو آئین میں شاید ضرورت نہ پڑے، آپ کے آئین میں تبدیلی کریں، آپ اس کو CCI کے ذریعے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا صوبوں کو کہہ کے بھی آپ واپس لے سکتے ہیں، جس طرح ڈرگز کا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈرگز بھی 18ویں ترمیم کے تحت جو میڈیسن تھی وہ بھی دے دی گئی تھی صوبوں کو۔ پھر صوبوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ درست بھی نہیں ہے کہ ایک ڈرگ لائسنس ہو پنجاب میں، لیکن جب وہ سندھ میں پہنچے تو سندھ کہ آپ ادھر نہیں بیچ سکتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اختیارات دے دیے تھے صوبوں نے فیڈریشن کو کہ آپ یہ بنائیں اور آپ ایک یونیفارم قانون بنائیں۔